السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ چلو رکھیں گے، مطلب روک دوں کہ چل رہے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، فقال عائشة، قيل من الرجال، قال أبوها، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما۔ غربا مسجد اہل حدیث کے ذمہ داران و قابل قدر مصلیان کرام و دیگر سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی کے بعد لاکھوں درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام و مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبیوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن پر ایک بار درود سلام پیش کرنے پر اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم پر اپنی 10 رحمتوں کی برکھا برساتا ہے۔ اللہم صلی وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آل صحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا اور ایک حدیث شریف آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت اور پیش کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز انہی کے تناظر میں ام المؤمنین، عالمہ، فقیہہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی، دنیا اور آخرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے، بعدہ پھر ہم تمام مسلمانوں کو سن کر اس پر کما حقہ عمل کرنے کی سعادت عرضاں فرمائے، آمین۔ دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے نزدیک ان کی اپنی جانوں، ان کی اپنی نفسوں سے زیادہ عزیز ترین ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اسی طرح ازواج مطہرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں ہیں، یہ تمام مسلمانان کی مائیں ہیں۔ دینی بھائیوں، عصر حاضر میں جب ہم جس دور میں جی رہے ہیں، موجودہ احوال و قوائف پر جب ہم نظر دوڑا رہے ہیں، تو ہمیں ہندوستان کا خصوصاً ماحول نہایت ہی پرآشوب اور پراگندہ نظر آ رہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کے تعلق سے بیجا الزامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کے تعلق سے تنقید کی جا رہی ہے، جس پر ایک مسلمان کو تکلیف ہونا یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم میں سے کوئی بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک اپنی جان اور مال سے زیادہ بھی عزیز ترین نہ ہو جائیں۔ تو لہذا ایسی صورت میں مسلمانوں کی دل آزاری ہونا، مسلمانوں کا دستوری اعتبار سے اپنا احتجاج درج کرانا، یہ وقت کی عین ترین ضرورت ہے۔ تو وہیں دوسری طرف موجودہ دور میں اس اہمیت کا اندازہ اور یہ اہمیت مزید دوبالا ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ارشادات و فرمودات کو عملی جامہ پہنائیں اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، خود سیکھیں اور اپنی ماؤں خواتین اسلام کو بھی سکھلائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم برادران وطن کو بھی بتلائیں کہ دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے، دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی تھیں۔ یہ ایک تمہیدی بات ہوئی۔ اب ہم اپنی موضوع پر آگے بڑھتے ہیں۔ دینی بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کیا ہے؟ چلیے ہم مختصر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے، آپ کے حسب و نسب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام رومان تھا، اور یہ بھی بنو کنانہ سے ان کا تعلق تھا، اور آگے جا کر ان کا شجرہ قریش قبیلے سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اسی طرح ان کا نام زینب تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب تھا صدیق لقب تھا، اور آپ کا اصلی نام عبداللہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی پوری فیملی کا جب ہجرت اسلام، ہجرت مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی طرف نکلتے ہیں، تو پوری فیملی کا ہجرت مدینہ میں ایک کلیدی رول رہا ہے۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی بہن حضرت اسماء، یہ دونوں کا عمل کیا تھا؟ 3 دن تک جب غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چھپے ہوئے تھے، تو اس دوران کھانا پہنچانا اور کھانا تیار کرنا یہ آپ دونوں بہنیں کرتی تھیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ جو آپ کے بھائی تھے، ان کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ غار ثور تشریف لے جاتے تھے اور مکہ کے کفار قریش کے تعلق سے رپورٹ پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریوں کے جھنڈ اور ریلے کے ساتھ ساتھ وہاں غار ثور تشریف لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ واپسی میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس مکہ لوٹتے تھے تو ان کے قدم کے جو نشانات ہوتے تھے، عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کے قدموں کے نشانات کے ذریعے سے ان کو مٹایا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم
خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بہن حضرت اسما، آپ کے بھائی حضرت عبداللہ اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ، یہ تمام کے تمام ہجرت مدینہ میں پیش تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعثت کے 5ویں سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت ایسے ماحول میں ہوئی جو ماحول نہایت ہی اسلامی تھا، جو ماحول نہایت ہی روحانی تھا۔ بھلا بتائیے، جن کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جن کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا ہوں، ایسے عالم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ ایسے ماحول میں، دینی ماحول میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو جاتی ہے تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ڈھارس کوئی دے سکے، آپ کے دکھ درد میں کوئی کام آ سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے کہا کہ مشورہ تو آپ دے رہی ہیں، لیکن بتلائیے میں کس سے نکاح کروں؟ حضرت خولہ نے 2 خاتون کا نام پیش کیا، ایک ان میں حضرت سودا بنت زمع اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا سے شادی کرتے ہیں، بعد حضرت ہجرت سے کچھ سالوں پہلے، بعض روایات کے مطابق 12 یا 13 مہینہ قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو جاتا ہے۔ نکاح کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو میرے منہ بولے بھائی ہیں، اور اس طرح سے حضرت عائشہ جو میری صاحبزادی ہیں، رشتے میں آپ کی منہ بولی بھتیجی لگیں گی، تو کیا بھتیجی سے شادی کرنا درست ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عائشہ میری منہ بولی بھتیجی لگتی ہیں، اور اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے منہ بولے بھائی ہیں، لہٰذا اسلام میں منہ بولا رشتہ بنانا، رشتوں کو استوار کرنا، رشتوں کو آپس میں جوڑنا، یہ مطلوب شریعت ہے۔ عرش میں رحم جو ہے یہ معلق ہے، آپ نے حدیث سنا ہوگا، اور وہ کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ جو رشتہ جوڑتا ہے اللہ رب العالمین اس سے رشتہ جوڑتا ہے، اور جو قطع تعلقی کرتا ہے اللہ اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے۔ تو غرضے کی منہ بولا رشتہ بنانا یہ اسلام میں مطلوب ہے، لیکن اس کی بنا پر شادی کی ممانعت اسلام میں نہیں آئی ہے۔ بنا بری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہوتی ہیں، ان میں 3 اہم باتیں، 3 حکمتیں موجزن ہو کر واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی حکمت وہ یہ ہے کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے یا بیٹی کا، یا اسی طریقے سے منہ بولا جو رشتہ ہے، اس سے شادی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کی، اور شادی کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا کہ منہ بولا رشتہ بنانا یہ تو اسلام میں مطلوب ہے، تعریف کے لائق ہے، لیکن یہ منہ بولا رشتہ شادی کی راہ میں روڑا نہیں، رکاوٹ نہیں۔ دوسری حکمت
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو یہ رشتہ جو نکاح ہوتا ہے یہ ماہ شوال میں ہوتا ہے. ماہ شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ سابقہ دور میں گزشتہ زمانے میں مکہ کے اندر نجد کے اندر شوال کے مہینے میں بہت بڑی وبا آئی تھی جس میں بہت سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے تھے. اس وجہ سے اہل نجد مکہ والے خصوصاً قریش یہ شوال کے مہینے کو نحوست والا مہینہ مانتے تھے, اس میں شادی نہیں کرتے تھے. آج بھی 11, 13, 23 اس طریقے سے بہت سارے ایام کی گنتیاں ہیں, تاریخ ہیں. ہم میں سے بہت سے مسلمان بھائی اس کو نحوست کے ایام مانتے ہیں. اور آپ مثال کے طور پر لے لیں ماہ سفر کو, خصوصاً سفر کے مہینے کو مسلمانوں کی ایک جماعت ہے, ایک قوم ہے, وہ اس کو نحوست کا مہینہ مانتی ہے. بعض لوگ اس کو تیزی والا مہینہ کہتے ہیں, حتیٰ کہ اگر ان کے گھر کوئی ولادت بھی سفر کے مہینے میں ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بہت برا مانتے ہیں. اسلام میں بدشگونی نہیں ہے, اسلام میں نحوست کا کوئی مہینہ نہیں ہے. تمام مہینے اسلام میں برابر ہیں شادی اور اعمال کے تعلق سے. ہاں بعض مہینے عبادت اور دیگر فضیلتیں ان کو حاصل ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کے ذریعے سے جو یہ عقیدہ تھا, جو یہ رسم تھا کہ یہ مہینے میں شادی نہیں کر سکتے, نحوست والا مہینہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل رسم کو بھی توڑ دیا. تیسری حکمت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی نہایت ہی سادگی سے کے ساتھ ہوئی. 500 درہم میں جو مہر تھا, 500 درہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور خود آپ کے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھائی. تیسری حکمت, تیسرا پیغام یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ہمیں شادی جو ہے نہایت سادگی سے کرنی چاہیے. آج آپ اپنے ماحول کا نظر دوڑائیے, اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیے, دیکھیے کس طریقے سے اسراف و تبذیر, فضول خرچی کی جا رہی ہے, جبکہ اسلام میں قرآن حکیم میں ان المبذرین اخوان الشیاطین کہ شیطان کا بھائی انہیں گردانا گیا ہے, لہذا ہمیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے. تو اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عمل میں آئی. اس کے بعد ہجرت ہوا. ہجرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کو اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی کو مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کروایا. 2 سال کے بعد حضرت جب ماحول استوار ہو گیا, مدینہ کا ماحول اچھا ہو گیا, مسلمانوں کو تھوڑی تقویت پہنچ گئی, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو, اپنے عیال کو مکہ سے مدینہ طلب کیا. پھر اس کے بعد جب 9 سال کی ہوئیں تو رخصتی عمل میں آئی. بہت سے علماء آج کے ماحول میں, آج کا ماحول ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں شادی یہ کیسے ہو سکتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے, آپ کے کیریکٹر سے یہ میل نہیں کھاتا ہے. اور بہت سے علماء, بخاری کی روایت ہے, تساء کا لفظ ہے, یعنی رخصتی جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رخصتی ہوئی حضرت عائشہ کی تو حضرت عائشہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں 9 سال کی تھی. اس کی تعویل بعض علماء یہ پیش کرتے ہیں کہ سہون اس میں عشرہ کا جو لفظ ہے وہ چھوٹ گیا ہے. تساء عشر کا لفظ ہے لیکن عشرہ یعنی 19 سال تھی. آپ کتنا اعدائے اسلام کو آپ کتنی توجیہ پیش کریں گے, اگر آپ 19 بھی ثابت کر دیں تو وہ یہ کہیں گے کہ ایک طرف 19 سال کی خاتون اور ایک طرف 50 سال کی عمر, یہ بھی شادی میل نہیں کھاتی ہے. محترم سامعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شادی ہوئی, اب بھلا بتائیے آج کے ماحول میں ہم اپنے معاشرے اور اپنے ملک اور اپنے وطن کے ماحول کے اعتبار سے دوسرے ملک کو کیوں تولتے ہیں؟ عرب کا ماحول الگ ہے, یورپ اور امریکہ کا ماحول الگ ہے. آج آپ ہندوستان میں
ایک بچی جب 12 سال کی ہوتی ہے تو سن بلوغت کو پہنچتی ہے. افریقہ، امریکہ، یورپ میں 11 سے 12 سال کی جب ہوتی ہے، یورپ اور امریکہ میں، تو وہ سن بلوغت کو پہنچتی ہے. لیکن بعض افریقی ممالک میں اور خاص طور سے عرب جو ممالک ہیں، صحرا اور دریا والے، صحرا اور بیابان والے وہ ممالک ہیں، وہ گرم زدہ علاقے ہیں، وہاں 9 سے 10 سال میں ہی سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں. اور میڈیکل سائنس بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ سن بلوغت کے ادوار اور اعمار جو ہیں یہ مختلف ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں شادی کے لیے، نکاح کے لیے یہ عمر کی قید نہیں ہے. اسلام نے جو شرط لگائی ہے وہ رشد کو، سن بلوغت کو پہنچنے کو اسلام نے حکم دیا ہے کہ جب سن بلوغت کو پہنچ جائیں تب شادی کر دو، تب نکاح کیا جانا چاہیے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب 9 سال کی تھیں تب رخصتی ہوئی. محترم سامعین، وقت چونکہ بہت کم ہے لہذا میں سرسری طور پر اور آگے بڑھ کر کچھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعض فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں، احادیث آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ جس سے یہ حقیقت عظمیٰ شکوک و شبہات سے بالا تر ہو جائے گی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب ترین جو بیوی تھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک سب سے محبوب ترین ہونے کی سعادت کس کو نصیب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ برملا کہا عائشہ، عائشہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وَمِنَ الرِّجَالِ، لوگوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ترین آپ کے پاس ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوہا. غور کرنے کا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ سکتے تھے، نام لے سکتے تھے کہ ابو بکر صدیق، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً ابوہا یعنی ان کے ابو. اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قریبی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ وہ بھی پتہ چلتا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ شادی ہوئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن مسلسل خواب میں آپ کو دکھلایا گیا کہ ایک فرشتہ ایک ریشم کے سرخ ٹکڑے میں ایک صورت اور شکل لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ریشم کے سرخ ٹکڑے کو کھولیے اور اس میں دیکھیے، اس میں آپ کی بیوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اس کو کھولتا ہوں، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں شادی کے بعد، تو اے عائشہ اس سرخ ٹکڑے کے اندر آپ تھیں. محترم سامعین، کتنی بڑی فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کتنی بڑی فضیلت ہے. اور آگے بڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو تعامل تھا وہ بہت زیادہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زندگی کے آخری ایام تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری دیگر ازواج مطہرات کے پاس تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بار بار یہی پوچھتے تھے، این انا غدن، این انا غدن، کہ میری باری کل کہاں ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ حضرت عائشہ کے ہاں میری باری کب آئے گی. چنانچہ دیگر صحابیات رضی اللہ عنہن یہ بھاپ جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رہنے کی اجازت دے دیتی ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی زیادہ ذہین و فطین تھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب رخصتی ہوئی تو 2 چیزیں سب سے زیادہ، بچپن اور لڑکپن کا وقت تھا، 2 چیزیں بہت زیادہ پسند تھی. ایک تو جھولا آپ کو بہت پسند تھا، دوسرا گڑیوں سے کھیلنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ گڑیوں سے کھیل رہی ہیں، گھوڑے کی شکل میں گڈا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عائشہ یہ جو تم گڑیے سے کھیل رہی ہو اس کے 2 پر ہیں، بھلا بتاؤ؟ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں۔ برجستہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو گھوڑے تھے ان کے اندر بھی 2 پر تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی عالمہ، فقیہہ، مجتہدہ تھیں۔ اسلام میں 2210 جو روایات ہیں آپ رضی اللہ عنہا نے نقل کیا ہے، اور جن 2210 حدیثوں میں سے 174 حدیثیں بلا کسی تکرار کے بخاری اور مسلم کے اندر مروی ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلتے تھے، مداعبہ کرتے تھے۔ ایک غزوے کا واقعہ، ایک سفر کا واقعہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، وہی ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اسفاری، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی، ولم احمل اللحم ولم ابتن، اور اس وقت میرے پاس گوشت زیادہ نہیں تھا، میں فربا نہیں تھی، میں موٹی نہیں تھی، بہت ہی نازک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا تقدموا اے صحابہ کرام، میرے رفقائے کار تم آگے بڑھ جاؤ۔ پھر صحابہ کرام اس سفر میں جو ساتھ رہتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں تعالی نتسابق، اے عائشہ میرے ساتھ ہو لو، آؤ ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فسابقتہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی، فسبقتہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دوڑ میں آگے نکل گئی، میں جیت گئی۔ اس کے بعد پھر بتلاتی ہیں حضرت عائشہ کہ ایک دوسرے سفر کا موقع تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بطین ہو گئی، میں مضبوط ہو گئی، کمزوری جو تھی وہ زائل ہو گئی، میں بڑی ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو ساتھ تھے انہیں کہا کہ تقدموا، آگے بڑھ جاؤ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو طلب کیا اور کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ پھر دوڑ لگایا، فسبقنی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ سے کہا ہذہ بتلکا، اے عائشہ اس بار تو تم جیتی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے، اور اس بار میں دوڑ میں آپ سے آگے نکل گئی ہوں۔ محترم سامعین، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے محبت تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ لگاؤ تھا۔ لہٰذا آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹی کا کردار کس طرح سے آپ نے ادا کیا، ایک مثالی شوہر کا کردار کس طریقے سے ادا کیا، یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنے کیریکٹر میں عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ جود و سخا کی کرنے والی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم بھیجا، آپ نے وہ تمام درہم کو پورے دن کے اندر خرچ کر دیا، روزے کی حالت میں تھیں۔ پھر اس کے بعد جب شام ہوتی ہے اپنی بادی کو کہتی ہیں کہ اے بادی افطاری کے لیے لاؤ، افطاری کے لیے روٹی کا اور کھجور کا ٹکڑا لے کر کے آتی ہیں، اور اس وقت کہتی ہیں اے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف یہی ہے، اگر آپ چاہی ہوتی تو 1 درہم اس میں سے بچا لی ہوتی، اور اس درہم سے ہم گوشت خرید لیے ہوتے، اور اس سے ہماری افطاری اچھی ہو گئی ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادی سے کہا تھا کہ پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لم کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم ابنۃ عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وفضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ
لوگوں میں سے دین اسلام میں امت مسلمہ میں بہت سے اصحاب یہ پائے تکمیل کو پہنچے، اعلیٰ عمدہ اخلاق کے مالک تھے، لیکن خواتین میں سے صرف اور صرف 3 ہیں، ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، اور ایک مریم بنت عمران، اور تیسری عائشہ، اور عائشہ کی فضیلت اسی طرح دیگر لوگوں پر ہے کہ جس طریقے سے سرید کی فضیلت تمام تام پر ہے۔ تو لہٰذا آخر میں یہی التماس ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کریں، خود اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور رب العالمین تو ہمیں سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جو دروس ہیں، جو عبر ہیں، رب العالمین تو انہیں ہمیں اخذ کرنے کی اور انہیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرما، اور رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اور رب العالمین آج جو بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں رب العالمین سے دعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنا کہ فرشتے جس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔